روزانہ 4.5 लाख افراد چوراہے سے پیدل گزرتے، رات بھر روشنیوں اور رنگوں کی برسات رہا کرتی، اس لیے اسے اپنی اہمیت کے اعتبار سے دنیا کا چوراہا بھی کہا جاتا ہے۔ نیو یارک کا ٹائم سکوائر، ہر سال 5 کروڑ سیاح اس علاقے میں آتے رہتے ہیں۔ آج اس ٹائم سکوائر کی روشنیاں اسی طرح قائم ہیں، جہاں پر ہر چند لمحوں کے بعد ایک نیا اشتہار روشن ہوتا ہے۔ آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن سڑکیں سنسان ہیں۔ یہ وہ چوراہا ہے 31 دسمبر 1907 کو رات 12 بجے موسیقی کی دھنوں، رقص کرنے والی رقاصوں اور عیش و نشاط میں مدہوش ہو کر عورتوں اور مردوں نے پہلی دفعہ نئے سال کا استقبال کیا۔ یہ تقریب دراصل ایک بغاوت کی علامت تھی۔ امریکی تاریخ میں 18 اپریل 1906 میں جب سان فرانسسکو شہر میں بہت بڑا زلزلہ آیا تو اس وقت یہ چھوٹا سا پہاڑی شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور 2.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ 3000 لوگ لقمۂ اجل بنے۔ اس زلزلے کو اللہ سے ڈرنے والے عام امریکی سان فرانسسکو میں کھولے جانے والے ہم جنس پرستی کے کلب بلیک کیٹ بار پر اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار سمجھتے تھے۔ ہم جنس پرستی کے آغاز کے حوالے سے نیو یارک اور سان فرانسسکو آپس میں جڑواں شہر تصور ہوتے تھے۔ زلزلہ ختم ہوا تو جہاں سان فرانسسکو کے لوگوں نے معاذ اللہ کو آنکھیں دکھائیں، لیکن ہم جنس پرستی کے بار کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا۔ نیو یارک کی ہم جنس آبادی نے بھی اعلان کیا کہ ہم ان قدرتی آفات اور زلزلوں کو اپنی طرز زندگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ ہم جنس پرستی کے علم و بغاوت کے علاوہ خواتین کو شمع محفل بنانے کا آغاز بھی انہی دنوں ہوا۔ امریکہ میں قومی حقوق خواتین وومن سفریج ایسوسی ایشن 1890 میں قائم ہوئی اور عورت کے ہاتھ میں خاندانی معاشرت سے بغاوت کا پرچم تھما کر اسے فیشن، اشتہارات اور ملکہ حسن کے تحت کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ 1906 کے آس پاس ایسی عورتوں کی ٹانگوں کی خوبصورتی نمایاں کرنے کے لیے ان کے ملبوسات کے گھیرے ٹخنوں سے 4 انچ بلند کر دیے گئے۔ یہ ایک آغاز تھا جس کی انتہا آج ایک صدی کی اوریاں اور نیم اوریاں جسمانی نمائش ہے۔ فرانس کا پیرس، برطانیہ کا لندن، اٹلی کا میلان، اسپین کا بارسلونا، امریکہ کا نیو یارک، غرض یہ تمام شہر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ اور مذہب کو نکال دیا ہے۔ اب ہم اپنے لیے جیسی اخلاقیات چاہیں گے ویسے ہی مرتب کریں گے۔ ہم بچے پیدا کریں یا نہ کریں، جنسی تعلقات نکاح کے بغیر رکھیں، جسم کی نمائش کریں، یہ سارے فیصلے اب انسان کریں گے۔ جیسے آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے بلند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھا اس جدید دنیا میں اللہ سے بغاوت کا منظر۔ انسان نے اپنی اجتماعی زندگی سے اللہ اور اس کے احکامات کو نکال دیا ہے۔ اس بغاوت کے عالم میں اللہ نے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے جنوری 1918 میں کرونا وائرس ہی کے خاندان کے اولین دستے کو پوری دنیا پر بسنے والے انسانوں پر حملہ کر دیا، جسے آج اسپینش فلو کے نام سے ایک خوفناک موت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے موجودہ کرونا وائرس کی علامات ویسی اسپینش فلو کی بھی تھیں۔ اس وائرس کو H1N1 کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جبکہ کرونا وائرس کو کووڈ-19 کے نام سے۔ یہ وائرس کچھ عرصے بعد ہی اپنی شکلیں بدلتا رہتا اور کبھی برڈ فلو اور سوائن فلو کی صورت میں حملہ آور ہوتا۔ یہ وائرس جنوری 1918 سے دسمبر 1920 تک 3 سال تک پوری دنیا پر خوفناک موت کی صورت میں راج کرتا رہا۔ اس وائرس سے دنیا میں آباد 50 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، جس میں سے 5 کروڑ لوگ لقمۂ اجل بنے۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے اخبارات میں چھپی ہوئی تصویریں دیکھیں تو یوں لگے کہ یہ 2020 ہے۔ 5 کروڑ لوگوں کی اموات کو آج 100 سال گزر چکے۔ دوستو، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ روزانہ 45,000 ایجادات ہو رہی ہیں۔ اوسط عمر بھی بڑھ گئی ہے۔ دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن چکی ہے۔ لیکن آج بھی ایک سوال پوری انسانیت میں ہے کہ کیا 100 سال گزرنے کے بعد بھی انسان نے اسپینش فلو H1N1 کے وائرس کا علاج ڈھونڈ لیا؟ جواب نہیں میں ہے۔ آج بھی اگر میرا اللہ کرونا وائرس کی بجائے اسپینش فلو کا وائرس ہی بھیج دیتا تو انسان کی ساری ترقی 100 سال بعد بھی اس کے آگے بے بس نظر آتی۔ اللہ رب العزت نے دسمبر 1920 میں اپنی اس آفت کو 3 سال گزرنے کے بعد ہٹا لیا، لیکن انسان نے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور بحیثیت مجموعی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اللہ کو مزید آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا۔ دنیا بھر کو قتل و غارت اور انسانی خون سے رنگین کر دیا۔ اللہ کی عطا کردہ اخلاقیات سے بغاوت پہلے چھپی ہوئی اور محدود تھی، اب وہ بام عروج پر پہنچ چکی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کی صدا بلند ہوئی اور 100 سال بعد اسی طرح کے وائرس نے بھی آج پھر انسانوں کو ویسے ہی بے بس اور لاچار اور کمزور کر دیا۔ جسم تو دور کی بات، وہ اپنی مرضی سے کھل کر سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہا۔
دنیا کے ہر بڑے شہر کے مراکز کی طرح کارپوریٹ دنیا کے دل نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر بھی ان دنوں 100 سال پہلے کی طرح سناٹے میں ہے۔ دوستو، ٹائمز اسکوائر میں یہ پکار اس لیے بلند ہو رہی ہے کہ نیو یارک کے اسپتال لاشوں سے بھر چکے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔